إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اگرچہ ٹائم محدود سا رہ گیا ہے، لیکن پھر بھی کچھ گزارشات ضرور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میں جب سب سے پہلے یہاں پر بیٹھا تو سب سے پہلے جو میں نے پوائنٹ سنا وہ تھا عرفات۔ حج کا سب سے اہم حصہ یہ عرفات کا حصہ، کئی طریق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں دونوں اکٹھی پڑھی، ظہر اور عصر کی، اور اس کے بعد آپ اس پہاڑی جسے صخرات عربی میں کہا گیا ہے، ہم جبل رحمت کے نام سے جانتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سوار ہوئے اور اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہو گئے اور دعا ذکر و اذکار کرتے رہے حتیٰ کہ مغرب ہو گئی۔ آپ گمان کریں کہ وہ نبی جس کے آگے پیچھے سب گناہ معاف ہیں، وہ یہاں پر کھڑا ہوتا ہے۔ سب سے افضل دعا عرفات کے دن ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور الفاظ نہیں ہیں، حج میں جتنا بھی ہے، جہاں پر بھی ہے، صفا مروہ پر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور جو باقی الفاظ ہیں وہ بازار کی دعا کے ساتھ خاص ہو سکتے ہیں، لیکن یہاں پر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا نہیں کیے۔ اور اس دن کی یعنی عرفہ کے دن کی سب سے افضل ترین دعا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان۔ اچھا، ذکر کی 4 جگہیں عموماً حج میں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہی ہے عرفہ کے دن، اس کے بعد آپ مزدلفہ میں آتے ہیں۔ مزدلفہ کی جو صبح ہے نماز کے بعد، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہو کر جانے تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر وہاں پر دعا کرتے رہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ قبولیت والی جگہ ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کو وہاں پر موقع دیتے ہیں تو ان جگہوں کو اہم سمجھیں اور یہاں پر دعا کریں۔ اور اسی طرح جمرات کے پاس نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ صغریٰ، جو پہلا ادھر سے مینا کی طرف سے جاتے ہوئے پہلا جمرہ ہے، وہاں پہ کینکریاں مارنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا سا آگے ہوئے اور دعا فرمائی۔ اسی طرح اس کے بعد والے جمرے کے بعد بھی، تیسرے جمرے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں فرمائی اور نہ ہی ہم کریں گے، ٹھیک ہے نا۔ ویسے بھی وہ جمرہ جو ہے مینا کی حدود کے باہر، مینا کی جو حدود متعین ہیں اس سے باہر ہے، اور اسی بنا پر علماء کہتے ہیں کہ یہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی۔ تیسری جگہ، چوتھی جگہ ہے صفا مروہ۔ صفا مروہ پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اور طویل دعائیں، بعض جگہ پہ تو صحابہ کرام نے کہا ایسے جیسے سورہ بقرہ، کتنی بڑی 28 پارے کی صورت ہے۔ تو اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طویل دعائیں ان جگہوں پہ کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ یہاں پر ہم دعا کریں۔ وہ جمرات پہ جو کینکری مارنی ہے، آپ نے کینکری پکڑی، اللہ اکبر کہا اور جمرہ کو مار دیا۔ یہ جو کینکری ہے آپ کی اس جگہ پہ گرتی ہے جو مطلوب جگہ ہے۔ اگر حوض کے اندر گرے گی، کہاں پر گرے گی؟ اس جگہ پر جہاں پر مطلوب ہے، جہاں پر کینکری جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہاں پر کینکری، پہلے تو یہ ستون نہیں ہوتے تھے، صاف ظاہر ہے پلین جگہ تھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بتاتے تھے، صحابہ کرام نے دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو کینکری وہاں پر ماری، تو انہوں نے کیا کیا ہے، حوض کو اس شکل میں یہاں تک کہ نیچے جو ہے سب سے وہ اس جگہ پر کینکری گرے گی جو مقصود ہے۔ اور یہ بھی ہے، حسن روایت ہے کہ ہر کینکری کے بدلے اللہ تبارک و تعالی کبیرہ گناہ جو ہے وہ معاف فرما دیتے ہیں۔
ایک کبیرہ گناہ ایک کینکری کے بدلے معاف فرماتے ہیں۔ آپ سوچیں، ایسے ہمارے بے شمار گناہ ہیں جن کو ہم نے یعنی بغیر کسی غور و خوض کے، بغیر کہ یہ ہم سے ایسی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ کی طرف توبہ کرنی چاہیے، ویسے گناہ کبیرہ توبہ کے بغیر معاف نہیں ہوتا۔ لیکن حج کا میدان ایسا ہے جہاں پر علماء نے کہا ہے کہ حج کا میدان ایسا ہے جہاں پر امکان ہے کہ آپ کے گناہ کبیرہ جو ہیں وہ بھی معاف ہو جائیں۔ اب دیکھیں نا، حدیث میں ہے کہ جو حج کرتا ہے، حج مبرور جس کا ہو جاتا ہے، وہ ایسے لوٹتا ہے جیسے کہ ماں نے آج ہی جنا ہے، کَیَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ، یعنی آج ہی جنا ہے۔ تو اس کا مطلب علماء نے یہی بیان کیا ہے کہ وہ حج اگر صحیح نیت سے کرتا ہے، کیونکہ حج پر جانے سے پہلے 3-4 چیزیں بہت ضروری ہیں۔ ایک سب سے پہلے توبہ ہے، توبہ لازم ہے، توبۃ النصوح یہ لازم ہے، مال طیب، مال حلال یہ بھی لازم ہے حج کے لیے، یہ چیزیں لازم ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہیں، جو کسی کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی یا آپ کے ذہن میں ہو تو اس کو بھی معاف کروا لینا چاہیے۔ تو ایسی صورت کے ساتھ آپ وہاں پر جا سکتے ہیں۔ کچھ سوالات ہماری بہنوں کی طرف سے ہیں تو ان کے جوابات دینا چاہتے ہیں۔ جب ہم اتحیات پڑھتے ہیں، انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے انگلی کی طرف دیکھتے ہیں یا سجدے والی جگہ پر دیکھتے ہیں، قرآن و حدیث کی روح سے رہنمائی کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں، یہ سوال متعلق نہیں ہے، لیکن علمی سوال ہے، اس بنا پر کوئی حرج نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کی گوش گزار کروں۔ اتحیات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 طرح کی روایت ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ شہادت کی انگلی، جس کو عربی میں سبابہ کہا جاتا ہے، اس کی طرف دیکھتے تھے۔ اور ایک سنن نسائی کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر مبارک ہے وہ اس انگلی سے تجاوز نہیں کرتے تھے، یعنی سجدے والی جگہ پر تو تب دیکھیں گے نا جب وہ تجاوز کریں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نظر مبارک ہے وہ اسی انگلی یا اس سے پہلے، یعنی آپ کی گود کہہ لیں، گھٹنوں سے پہلے جو جگہ ہے وہاں پر ہونی چاہیے۔ جب کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھتے ہیں تو سجدے اور رکوع میں فرق کے لیے کیا سجدہ کرتے ہوئے ہاتھوں کو آگے کریں گے؟ یہ کسی حدیث میں کوئی لفظ نہیں ہے، بس یہ ہونا چاہیے کہ سجدہ جو ہے وہ رکوع سے نیچا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ سجدہ جو ہے رکوع سے نیچا ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ہے کہ کوئی اس میں کرتا ہے تو ممانعت نہیں ہے، لیکن صحیح یہ ہے کہ آپ کا سجدہ رکوع سے کچھ نیچا ہونا چاہیے۔ حج کرتے ہوئے جوتا کس طرح پہننا چاہیے؟ یہ حج کے متعلق سوال ہے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ٹخنے ننگے ہونے چاہیے، کچھ کہتے ہیں کہ پاؤں کا اوپر والا حصہ نظر آنا چاہیے۔ صحیح اس میں یہ ہے، جو حدیث شریف کے مطابق ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے جو یہ ٹخنا ہے، دونوں ٹخنے جو ہیں یہ ننگے ہونے چاہیے، اس حدیث کے مطابق جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے پاس جوتی نہیں ہے وہ اپنے موزوں کو اوپر سے کاٹ لے، ٹخنوں کے اوپر سے کاٹ لے۔ اب موزہ اوپر سے بالکل بند ہوتا ہے، موزہ جو ہوتا ہے اوپر پاؤں سے بالکل بند ہوتا ہے اور اوپر تک ہوتا ہے، ٹخنوں سے اوپر تک۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ارشاد فرمایا کہ آپ اپنے موزے کو، اگر جوتا نہیں ہے تو موزے کو ٹخنوں کے نیچے تک کاٹ لیں، ٹخنے آپ کے ننگے ہونے چاہیے۔ جزاکم اللہ۔ مزدلفہ میں نماز مغرب اور عشاء کو جمع کرنے کے بعد اس کی سنتیں پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ اس پر ویسے تو میرے شیخ استاد محترم انس مدنی صاحب بات کر چکے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتیں دور کی بات، وطر بھی پڑھنا ثابت نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی حدیث میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے
وطر مزدلفہ کی رات عشاء کے بعد وطر پڑھنا کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، سوائے اس کے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ یا امہات المومنین میں سے کوئی ایک جنہوں نے وطر پڑھا اور ان تک صحیح سند ثابت ہے اور ان کو روکا نہیں گیا، یا کسی نے یہ نہیں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پڑھا تو آپ کیوں پڑھ رہی ہیں، اس بنا پر کہتے ہیں کہ وطر جو ہے وہ پڑھا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھتا انشاءاللہ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات آتا ہے کہ عشاء کی 2 رکعت ادا کی، اس کے بعد سو گئے۔ یہاں پر اہم پوائنٹ یہ ہے، اس کے بعد سو گئے حتی طلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو گئی۔ کیوں یہ کیا؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگلا دن جو ہے یہ بڑا محنت طلب دن ہے، یہاں اس دن ہم نے بہت سخت کام کرنے ہیں، جیسے جمرات کو کینکری مارنا اس وقت مشکل تھا، ابھی تو آسان بنا دیا نا، آسان اب بھی طویل ہو گیا ہے، گھوم کے جانا پڑتا ہے، لیکن اب آسان ہے۔ اگر کوئی چل سکتا ہو تو اس کو کینکریاں مارنی چاہیے، وکیل نہیں بنانا چاہیے۔ کوشش کریں، بچہ بھی آج کل آسانی سے کینکری مار سکتا ہے، انہوں نے تقسیم اس طرح کی۔ اچھا، بہرحال ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کہا، دوسرا قربانی، اس وقت یہ اس سے بھی مشکل کام تھا، اور قربانی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹوں کی تھی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ یمن سے لے کر آئے، تو اس طرح یہ مشکل کام۔ پھر اس کے بعد طواف افاضہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوراً۔ اچھا، یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ احرام میں آپ طواف افاضہ کر سکتے ہیں، لیکن سنت یہ ہے کہ آپ عام لباس میں جا کر کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لباس چینج کیا اور اس کے بعد آپ جا کر آپ نے طواف افاضہ کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو چینج ہے کہ سنتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے وطر بھی پڑھنا ثابت نہیں ہے، اگر کوئی پڑھتا ہے تو جائز ہے، اس بنا پر کہ امہات المومنین میں سے کسی ایک سے یہ ثابت ہے۔ اگر عبایا پر درخت یا لیمپ بنا ہو تو احرام باندھا جا سکتا ہے، یہ اگر عورت کی طرف سے ہے تو انشاءاللہ اس پہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سادہ لباس ہونا چاہیے جس کی بنا پر دوسرے اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ کوشش ایسا لباس ہونا چاہیے عام، جس کی بنا پر دوسرے اس کی طرف متوجہ نہ ہو، کیونکہ عورت ہے، یعنی پردہ ہے، ایسی چیز ہے جو پردہ ہے، جس کو حج میں بھی پردہ ہے۔ ہاں، صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا تنتقب المرء، یعنی صرف نقاب سے جس میں صرف آنکھیں نظر آتی ہیں وہ منع ہے، اس کے علاوہ اس کو پردہ بھی کرنا چاہیے، وہ کسی شکل میں ہو، اگر اجنبی مرد اس کے برابر یہ سامنے آئے، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے اور وہ کیا کرتے تھے۔ احرام کی حالت میں چہرے پر سن بلاک لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ اگر اس میں خوشبو نہیں ہے تو لگا سکتے ہیں، اگر خوشبو ہے تو اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ مکہ اور مدینہ میں نماز مکمل پڑھیں گے یا قصر کے ساتھ؟ اگر تو آپ نے اکیلے پڑھنی ہے تو آپ مسافر ہیں، قصر پڑھیں، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جتنے دن بھی یعنی آپ تقریباً چلے ہیں وہاں سے 24 ذی القعدہ کو اور 4 ذی الحجہ کو وہ مکہ مکرمہ پہنچے ہیں، لیکن 24 ذی القعدہ سے لے کر 14 ذی الحجہ تک فارغ ہونے تک، یعنی آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 کی رات بھی وہاں رہے نا، تو تقریباً رات کے وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عمرہ بھی کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا 14 کی رات کو، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر وادی ابطح، آج کل اس کو شیشہ کہا جاتا ہے اس علاقے کو، وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑاؤ کیا، یہاں تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عمرہ مکمل کر کے اپنے بھائی کے ساتھ وہاں پر آ گئی تھیں۔ تو اگر تو قصر نماز آپ اپنے طور پہ ہیں تو آپ پر قصر ہی ہے، اگر پوری پڑھتے ہیں تو اس میں جائز ہے، کوئی حرج نہیں۔ امام کے ساتھ
لازم ہے کہ آپ پوری پڑھیں. اگر امام کے آپ کیوں اکیلے پڑھیں گے؟ وہاں پر بھی جا کر اکیلے پڑھیں. اتنا مال اتنا وقت ضائع کرنے کے بعد وہاں پر جا کر آپ امام کے ساتھ پڑھیں اور پوری پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اس عمل کو قبول فرمائے. ایام تشریق میں قصر نماز پڑھیں گے اور ان دنوں میں اشراق یا چاشت کی نماز نوافل پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جو فرض نمازیں ہیں وہ قصر ہی کریں گے، اس بنا پر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قصر کی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی صحابہ کرام تھے، خواہ وہ مکہ سے تھے یا کہیں اور سے، انہوں نے بھی وہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں قصر ہی نماز پڑھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت ہمیشہ یہ عادت ہوتی تھی کہ مکہ میں تھے تو عادت ہوتی کہ اپنی نماز، مکہ والوں کو کہتے کہ اب اتم الصلاۃ، یعنی اپنی نماز سلام پھیرا اور ساتھ ہی کہہ دیا کہ اپنی نماز مکمل کر لو. جو مقیمین ہیں وہ اپنی نماز مکمل کر لیں. اور یہاں پر مشاعر مقدسہ میں عرفات، مزدلفہ اور مینا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا. تو اس کا حکم خاص ہے، اس کے سفر کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اصل میں جو ان تینوں جگہوں کے ساتھ ہے، اس کا کوئی سفر کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق. اس کا جو حکم ہے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے اور صحابہ کرام کے عمل سے بھی ثابت ہے، الا کہ بعض صحابہ کرام نے ایسا کیا ہے. تو اس بنا پر ہم کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں پوری پڑھ سکتے ہیں. اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے پوری پڑھائی تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کے پیچھے جب پڑھی تو پوری پڑھی. اب صحابہ کرام ان سے سوال کرتے ہیں کہ آپ تو تاکید کے ساتھ ہمیں کہتے ہیں کہ یہاں پر قصر کرنی ہے، تو آپ پوری پڑھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ فتنہ کے ڈر سے، یعنی میں خلیفہ وقت کے پیچھے پڑھ رہا ہوں تو میں اس بنا پر پوری پڑھ. اگر کوئی امام پوری پڑھتا ہے تو آپ اس کے ساتھ پوری پڑھیں، ورنہ افضل یہی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر عمل کیا جائے. اس کے علاوہ دیکھیں ہر چیز میں للہیت کا ہونا ضروری ہے، یعنی خلوص کا ہونا ضروری ہے. ابھی ماشاءاللہ یہ دیے میں ان میں سے بعض کو جانتا ہوں، یہ مکہ مکرمہ میں کافی دیر ملاقات بھی رہی، میں کافی حد تک وہاں پر بھی یہ ماشاءاللہ پہلی صفوں میں ہی ہوتے تھے، ہم نے ان کو کافی جانا ہے. تو یہ حقیقت ہے، یہ رغبت دلانی چاہیے. اگر کچھ دوری ہو جاتی ہے رغبت دلانی چاہیے، اور اس میں خلوص کا ہونا ضروری ہے. تو اس بنا پر دعا کتاب سے پڑھیں. آپ کو چاہیے کہ آپ کو اس کا ترجمہ آتا ہو. اگر ترجمہ نہیں آتا تو چھوڑ دیں، اپنے دل سے دعا کریں. اللہ تعالیٰ پنجابی بھی سمجھتا ہے، اردو بھی سمجھتا ہے، سب سمجھتا ہے. اگر آپ کو اس کا معنی نہیں پتا اس دعا کا تو اس بنا پر اسے مت پڑھیں، اس لیے کہ اس میں خلوص تب ہی آئے گا جب آپ کو پتہ ہو آپ کیا کہہ رہے ہیں. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جو دعا خاص الفاظ میں ہے، جیسا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس کا ترجمہ پہلے دیکھ لیں. اس لیے کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے نکلی ہوئی دعا، رغبت دلائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی ہے اس پہ، اور کہا ہے کہ آج کے دن کی افضل ترین جو دعا ہے وہ یہ. اور وہ دن ایسا ہے جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے یعنی فخر سے کہیں گے کہ یہ آدمی کیوں یہاں پر اکٹھے ہوئے. جی بیٹا. دیکھیں تلبیہ کا ترجمہ بھی آپ کو پہلے کرنا چاہیے، اس لیے کہ توحید جو ہے یہ، بلکہ یہ جو میں نے خلوص کہا ہے، للہیت کہا ہے، اس میں مکمل طور پہ ہے، مکمل طور پہ ہے. تو ترجمہ بہرحال آنا چاہیے. اگر نہیں بھی آتا تو تلبیہ جو ہے یہ ایک دوسرے کو دیکھ کر پڑھنا چاہیے، اور یہ سنت بھی ہے. اسی طرح بلند آواز سے، بیٹا بلند آواز سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ بلند آواز سے اسے پڑھیں. جی. نیت کرنے کے بعد تلبیہ،
اگر تو آپ مثلا عمرہ شروع میں جا کر کرتے ہیں تو آپ کا جو تلبیہ ہے وہ حجر اسود کے استلام تک ہے، پہلے استلام، آپ اس کے بعد آپ کا تلبیہ جو ہے ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن حج پر جب آپ شروع کرتے ہیں تو اس دن 10 تاریخ کو جو آپ ایک جمرہ کو کینکری مارتے ہیں وہاں تک آپ کا ہے، اس کے بعد آپ تکبیرات عیدین جو ہیں وہ شروع کر دیں، ٹھیک ہے؟ حج کرنے والے افراد یہاں کسی کو انتظام کر کے جائیں گے قربانی کا؟ جی حج کرنے والے افراد پاکستان میں قربانی کا انتظام کر کے جائیں گے؟ دیکھیں، اصل میں جو کر کے جاتا ہے اس کی قربانی ہوتی ہے۔ ہمارا قربان گاہوں میں وہاں پر میں نے تقریباً 12 سال تک اشراف کیا ہے، یعنی دیکھا ہے، وہاں پر ہماری نگرانی ہوتی تھی کہ کیا شریعت کے مطابق یہ جانور ہیں یا نہیں، تو وہاں پر جو عدد ان کے پاس پہنچتا ہے وہ قربانی ہوتی ہے۔ اب ٹائم جو دیتے ہیں وہ ضروری نہیں ہے۔ سوال یہ نہیں ہے، کہہ رہے کہ جو حاجی ہیں ان کے اوپر اپنے ملک میں پاکستانی قربانی کر سکتے ہیں، وہ کرنی چاہیے۔ نہیں، حاجی دیکھیں، اس میں بات یہ ہے کہ حاجی جو ہے وہ عید تو کرتا نہیں، عید پڑھتا نہیں ہے، حاجی عید نہیں پڑھتا، لیکن میں نے شیخ محمد صالح عثیمین کا پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ قربانی کر سکتا ہے۔ ویسے حاجی کے اگر پیچھے کچھ بچے ہیں یا خاندان ہے تو اس کو قربانی کرنا سنت ہے، یہ قربانی ویسے بھی سنت ہے، وہ جو قربانی ہے وہ واجب ہے آپ پر۔ تو اس بنا پر آپ حاجی جو ہے اگر قربانی کر لیتا ہے انشاءاللہ اس کے لیے اجر ہے، اگر نہیں کرتا ہے اس لیے کہ اس نے تو عید نہیں پڑھی، ٹھیک ہے نا، یوم عید کے دن اس نے عید نہیں پڑھنی، بلکہ اس نے تو حج کے دن کے جو اعمال ہیں ان کو پورا کرنا ہے 10 دن کے۔ اس کے علاوہ کچھ اور بھی سوال ہیں اگر اجازت ہو تو؟ پرسنل کر لیتے ہیں، نماز کے بعد آپ سے ذاتی طور پہ کر لیتے ہیں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ بہرحال میں تو بہت کچھ سوچ کے آیا تھا، شاید میرے پاس وقت کم رہا۔ یہ بہت اہم مسئلہ ہے، اس میں اگر کوئی مضطر ہو تو وہ گزر سکتا ہے، ورنہ وہاں سے گزرنے کے لیے ہم نے دیکھا ہے وہاں پر لوگوں کے یعنی وہیں پر پیشاب خطا ہو جاتے ہیں، تو اس بنا پر اگر وہ مجبور ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ صفوں کو، بہتر یہ ہے کہ صفوں کو چیرتا ہوا گزرے، یہ سنت بھی ہے کہ اگر اس نے نکلنا بھی ہے تو صف کو ایسے چیرتا ہوا نکلے، لیکن اگر اس کو جلدی ہے تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ وہاں پر احتیاط ہی کرنی چاہیے۔ ایک دلیل ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کسی کو طواف کرنے سے نہ روکا جائے، ٹھیک ہے نا، اور وہ خواہ نماز کا وقت ہو، ہر وقت وہ طواف کر سکتا ہے۔ اس بنا پر بعض علماء نے کہا ہے کہ یہاں پر جو ہے سترے کی پابندی نہیں، لیکن صحیح یہ ہے کہ وہاں اس کا حکم بھی اسی طرح جس طرح دوسری مساجد کا ہے، وہاں پر احتیاط کرنی چاہیے آگے سے گزرنے سے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کی حد کتنی ہے، اور اس پہ شیخ محمد صالح عثیمین کا بہت اچھا پوائنٹ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر دفعہ جب بھی مسجد میں نماز پڑھتے تو دیوار کے قریب پڑھتے تھے، تو انہوں نے کہا یہ ایک حد ہے، اور جو وہ چنے والی روایت ہے وہ بالکل ضعیف بلکہ من گھڑت قسم کی روایت ہے، تو اس بنا پر وہ کہتے ہیں کہ ایک صف سے آگے دوسرا آدمی گزر، اگر کسی نے سترا نہیں رکھا تو اس کی غلطی ہے، بیچارے کی کیا غلطی ہوگی، ہاں اس کے درمیان سجدے والی جگہ اور اس کے درمیان سے گزرنا وہ کہتے ہیں صحیح نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔